ایک اور صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عام بول چال میں ہم لوگ بول دیتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری بولتے ہیں۔ غفار اللہ کا نام ہے اور ان کا نام ہے ابو ذر غفاری، غین کے نیچے زیر ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے قبیلے کا نام تھا غفار۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ان سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں۔ اچھا، جو شروع کے اسلام لانے والے لوگ ہیں ان میں سے اکثر تعداد وہ ہے جو پہلے سے ہی حق کی تلاش میں تھے، بت کے خلاف، شراب کے خلاف اور بری چیزوں کی نفرت ان کے دل میں پہلے سے ہی تھی، وہ کوئی تلوار کے زور سے نہیں آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عقیدہ بھی پہلے سے ہی ٹھیک تھا، وہ بتوں سے نفرت کرتے تھے، شراب اور ان چیزوں سے بچتے تھے، لیکن حق کی تلاش میں تھے لیکن راستہ نہیں نظر آتا تھا۔ ان کو معلوم ہوا کہ مکے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے بھائی انیس کو بھیجا، جاؤ بھائی چیک کر کے آؤ معاملہ کیا ہے اور حالات مجھے رپورٹ کرو۔ وہ آئے، نبی علیہ السلام کی باتوں کو سنا، ملے، سارا کچھ دیکھ کے واپس گئے اور اپنے بھائی ابو ذر غفاری کو کہا کہ بھئی قریش کہتے ہیں کہ یہ شعر بولتے ہیں، حالانکہ وہ تو شعر نہیں ہے، وہ تو بہت عجیب کلام ہے، اور وہ ساری انہی باتوں کی دعوت دیتے ہیں جو آپ کہتے ہو کہ اچھے اخلاق، صلہ رحمی، نیکی، وہ تو یہی باتیں کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی نہ ہوئی، انہوں نے کہا نہیں تم چھوڑو، میں جاتا ہوں، تمہاری باتوں سے میرا مسئلہ پورا نہیں ہوا۔ اب یہ چلے، بھائی نے کہا دیکھو بھئی قریش مکہ جو ہیں وہ بڑے ظالم ہیں اور بہت جو ہے نا وہ ان کو پتہ لگ گیا نا کہ آپ اس مقصد کے لیے جا رہے ہو تو پھر آپ کی خیر کوئی نہیں۔ اب یہ بھی ڈرتے ہوئے اور ساتھ ایمان کی روشنی لینے کے لیے پہنچے۔ جب مکہ پہنچے اب کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کس سے پوچھیں؟ یہ اظہار کرنا مشکل کہ اس کام کے لیے آئیں کہ پورا مکہ دشمن۔ اب یہ سارا دن حرم میں بیٹھے رہے، رات آ گئی، اب جائیں کہاں، ٹھکانہ بھی کوئی نہیں۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک مسافر ہے، کہا بھی کوئی رات کو ٹھہرنا ہے، تو ان کو گھر لے آئے، گھر میں رات کو رہے اور ساری رات دونوں کی کوئی بات اس بارے میں نہیں ہوئی کہ آپ آئے کیوں ہیں، مقصد کیا ہے، کون ہے، کہاں ہیں۔ صبح وہ چھوڑ دی۔ اگلی رات کو پھر حضرت علی کی ملاقات ہو گئی، بھئی کیا بات ہے، وہ پھر گھر لے آئے۔ تیسری رات کو پھر ملاقات ہو گئی، پھر گھر لے آئے۔ تیسری رات پوچھا بھئی خیر تو ہے، آپ کیوں آئے ہیں، معاملہ کیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بھئی دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ ایک وعدے کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی کر سکتے ہو تو کرو، لیکن کسی کو علم نہ ہو بتانا نہیں، اور میں بڑی دور کا سفر کر کے نبی سے ملنے اور ان کا پیغام پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ جو نبی آئے ہیں۔ حضرت علی تو خوشی ہو گئے، کہنے لگے سبحان اللہ، آپ کو میں لے کے چلتا ہوں، اور کہنے لگے اللہ کی قسم وہ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور دیکھو صبح جہاں میں جاؤں نا میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، اور میں یوں اگر کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو ایسے بیٹھ جاؤں گا، اور جیسے میں قضائے حاجت کر رہا ہوں تو تم اس بات کو سمجھ لینا کہ یہ خطرہ ہے، اور جب میں چلنے لگوں تو میرے پیچھے چلتے رہنا، اور جہاں میں جاؤں بس وہیں تم نے جانا ہے، اس طرح میں ساتھ تو لے کے جا نہیں سکتا، میرے پیچھے دور دور مجھے فالو کرتے ہوئے آنا۔ انہوں نے اگلے دن ایسے ہی کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور نبی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اس طریقے سے السلام علیکہ یا رسول اللہ، گویا السلام علیکم جو ہمارے آج ہے، اس کو پہلی مرتبہ آپ نے ادا کیا، اور بعد میں پھر یہی طریقہ مسلمانوں میں رواج پا گیا۔ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور نبی علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، فوری طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے کلمہ کا اعلان کر دیا، اور کہنے لگے کہ میں تو جا کے اس کا اعلان کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی مکے میں کسی کو اطلاع نہ دینا، یہاں سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے، جان کا خطرہ ہے، کسی سے بات نہ کرنا۔ حالانکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جب تک مسجد حرام میں جا کر قریش کے مجمع میں جا کر اپنے ایمان کا اعلان نہ کر دوں میں نہیں مکہ چھوڑ سکتا، میں نہیں مکے سے جاتا۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں آئے، قریش کے سردار اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جاتے ہی اعلان کر دیا قریش کے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
یا معشر قریش انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ان الفاظ سے آواز دی۔ جیسے ہی قریش والوں نے آواز سنی سارے ہی آئے اور سارے ہی لپک کر ان کو مارنے لگے، اتنا مارا کہ وہ بالکل گر گئے، وہ ان کے اوپر چڑھ گئے، حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے چچا تھے، وہ آگے بڑھے، کہا دیکھو کر کیا رہے ہو، یہ غفار قبیلے کا بندہ ہے، اس قبیلے سے گزر کر تم باقی دنیا تک پہنچتے ہو، تمہارے تجارتی قافلے اسی راستے سے گزرتے ہیں، واپس بھی اسی پہ آتے ہیں، اس کو کچھ ہو گیا تو تمہارے لیے تجارت ہی بند نہ ہو جائے، بھوکے مر جاؤ گے، کیا کر رہے ہو؟ تب جا کر انہوں نے چھوڑا۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے کہا بھی کہ بھئی میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ تم ایسا مت کرو، تو کہنے لگے میں نے اپنی دل کی خواہش کو پورا کر لیا اور اعلان کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب تم یہاں نہ رہو، اپنے قبیلے میں جاؤ اور وہاں جا کر ان کو اللہ کا پیغام دو، دین کی دعوت دو، ممکن ہے تمہارے ذریعے اللہ ان کو ایمان دے، ہدایت دے اور تمہیں بھی اس کا پورا ثواب ملے، اور جب تمہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ نے مجھے غلبہ دے دیا تب میرے پاس آ جانا۔ یہ غور تو کریں، ایک اور صحابی سے بھی نبی علیہ السلام نے یہی کہا، وہ بھی دور دراز سے کہیں سے آئے تھے سنتے ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، ان کو بھی یہی کہا تھا۔ یہ یقین ہے، جب دین کی دعوت دینے والے کو یقین ہوتا ہے نا کہ جو دعوت میں دے رہا ہوں اور جو مجھ سے وعدے ہیں یہ حق اور سچ ہیں، پورے ہو کے رہیں گے، اس کا یقین اس حالت میں بھی یہ ہوتا ہے۔ حالت کیا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں باہر جا کر اعلان کر دوں، کہتے ہیں نہیں، جان کا خطرہ، خود چھپ رہے ہیں، کسی کو نہیں بتا رہے، جتنے باقی مسلمان ہیں وہ بھی چھپ رہے ہیں، جب تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہ ہو گئے اس وقت تک تمام مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ پہلے کسی اور جگہ پہ گھاٹی وغیرہ میں، اس کے بعد حضرت دار ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر سب چھپ کے کرتے تھے، اعلان نہیں ہوتا تھا کہ قوت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی تمام تر موجودہ کمزوریوں کے باوجود یقین کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ ابو ذر جب تمہیں پتہ لگ جائے غلبہ ہمیں مل گیا آ جانا، اسے یقین کہتے ہیں۔ نماز سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، نماز قبر کے اندر کام آئے گی، نماز قیامت کے دن بے حساب جنت کا ذریعہ بنے گی، نماز پل صراط کو کراس کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ جب یہ یقین ہونا پھر نماز ہوا کرتی ہے، پھر نماز قضا نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام کا یقین دیکھیے کہ ابو ذر جب غلبہ مل جائے تب آ جانا، ابھی جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ گھر آئے، گھر آ کر اپنے بھائی اور والدہ کو دعوت دی، فوراً وہ مسلمان ہو گئے، فوراً انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کو دعوت دی، آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا اسی وقت، اور آدھے نے کہا اچھا جب ہم جائیں گے اور ان کو دیکھیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ اور بعد میں پھر یہ لوگ جب نبی علیہ السلام مدینہ پہنچ گئے یہ آئے اور پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔